اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ رات مینار پاکستان میں ایک بہت بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو نون لیگ کے دفتر میں ایک عہدہ دے دیا جائے تاکہ وہ کھل کے کام کر سکیں، جس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن پہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا۔ الیکشن کمیشن کافی دیر سے جانبدار نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ کے الیکشن میں اس کو لا کے ویڈیو دی گئی کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا لین دین کر رہا ہے پیسوں کا، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ کوئی نوٹس لیتا یا وہ ایسا سینیٹر جو اس کی وجہ سے بنا تھا اس کو کٹہرے میں لاتا، اس نے الٹا ویڈیو بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا۔ ڈسکا الیکشن میں بھی جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ خان صاحب اب بولے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف۔ خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کا کیس لگا ہوا ہے۔ خان صاحب نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ نواز شریف کا اور پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا اور پیپل پارٹی کا کیس بھی میرے کیس کے ساتھ اکٹھا ہی سنا جائے۔ اگر اکٹھے کیس سنے گئے تو ان کا خیال یہ ہے کہ وہ دونوں پھنس جائیں گے اور ہم بری ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں پاکستانیوں نے فنڈنگ کی ہے، ہم نے کسی غیر ملکی سے فنڈنگ نہیں لی۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے مل کے یہ تو آئین میں درج کروا لیا کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کی مرضی سے الیکشن کمیشن مقرر ہوگا، لیکن جو مقرر ہوگا وہ ہے تو یہاں کا ہی ہے، اور وہ یہاں کے جو کرپٹ ٹولہ ہے انہی میں سے ایک ہے۔ میں کئی سالوں سے چیخ رہا ہوں، خان صاحب تو آج بولے ہیں، میں کئی سالوں سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دھاندلی کرتا ہے، بلکہ میں نہیں کہہ رہا تھا، میرے قائد فرما رہے تھے۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اندھا بہرا گونگا ہے۔ یہودی اور ہندو الیکشن کمیشن تو الیکشن صاف اور شفاف کرواتا ہے، پاکستان کا الیکشن کمشنر جو ہے وہ الیکشن صاف کیوں نہیں کروا سکتا؟ وہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کیوں نہیں کروا سکتا؟ اس پہ الزام کیوں لگتے؟ وہ کیوں بکتا ہے؟ وہ کیوں جانبدار ہوتا ہے؟ یہ بڑی دیر سے مسئلہ چل رہا ہے، اور میرا 100% اس پہ کامل یقین ہے کہ یہ ہمیں جو ہرایا گیا 88 میں جمعیت علماء پاکستان کو، پھر 90 میں 93 میں جب بھی ہرایا گیا، اس میں الیکشن کمیشن کا مین کردار تھا۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ مظفر گڑھ سے کسی صورت بھی ہار نہیں سکتے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں کو لانا ہے، فلاں فلاں کو اسمبلی میں نہیں آنے دینا۔ تو یہ تو مذاق ہے، الیکشن تو نہیں ہے، اور میں کافی دنوں سے تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ میرے اپنے ہی دوست اس کا غصہ کر جاتے ہیں، جی حضرت صاحب ہم تو الیکشن لڑیں گے اور ہم یہ دکھا دیں گے وہ دکھا دیں گے۔ بھائی آپ بھی الیکشن لڑنے کے بعد پھر ہاتھ پہ ہاتھ ملیں گے کہ قاری صاحب صحیح کہتے تھے کہ اس نظام پہ عدم اعتماد کا اظہار کرو اور اس نظام کے خلاف نکلو۔ آپ الیکشن کے بعد کہیں گے، میں الیکشن سے پہلے کہہ رہا ہوں۔ خان صاحب کی بات میں نے اس لیے کہی کہ خان صاحب نے بھی اب وہ بات کہی جو میں کہہ رہا تھا۔ میری تائید میں جو بات کافی مہینوں سے کہہ رہا ہوں وہ خان صاحب کو بھی سمجھ آئی۔ اگر الیکشن کمیشن بے ایمان ہوگا، الیکشن کمیشن جانبدار ہوگا، الیکشن کیسے ہوگا؟ لبیک والے بیچارے جو کہتے ہیں کہ ہمیں 22 لاکھ ووٹ ملا، سیٹ کو نہیں ملی، تو میں ان لبیک کے ساتھیوں سے کہتا ہوں یہ مینج ایسا کرتے ہیں۔ ہم درویش مسجدوں مدرسوں میں بیٹھنے والے، ہم ان کی سازشوں کو پکڑ نہیں سکتے کہ یہ کہاں کہاں ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں دھاندلے کرتے ہیں۔ یہ طے کر لیتے ہیں کہ کون کون سی سیٹ پہ ان کا چانس بنتا ہے، وہاں ان کو کس طرح ہرانا ہے۔ عملہ اپنا لگاتے ہیں، پریزائڈنگ آفیسر اپنے لگاتے ہیں، ریٹرننگ افسر مرضی کا لگاتے ہیں، اور پھر سارا عملہ جو ہے حتیٰ کہ ووٹوں کی گنتی تک واپس جب
الیکشن آفس میں جا کے گنتی آخری ہوتی، وہاں تک بھی ہر شے مینج ہوتی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ، ہر جگہ پیسہ لگا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے ووٹ 40,000 ہوں تو 4,000 کر دے، ایک صفر ہی ہٹانا ہے نا، ڈبے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کمیشن کے گھر جانے، دفتر جانے کی بجائے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے آفس سے، گورنمنٹ پرنٹنگ پریس سے جو بیلٹ پیپر چھپتا ہے وہ پہلے لیک کر دیا جاتا ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے من پسند امیدواروں کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر ایک امیدوار کو 40,000 بیلٹ پیپر پہلے دے دیا گیا ہے تو اس کی گنتی تو شروع ہوگی 40,000 سے۔ اب جس کی گنتی 1 سے شروع ہوگی وہ 40,000 ووٹ لے بھی لے تو وہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو میری بات اگر وقت پہ سمجھ جائیں آپ، میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر میری بات وقت پہ سمجھ جائیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ الیکشن اگر صاف شفاف ہوں، منصفانہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو، اور سارا عملہ جو ہے وہ کسی پارٹی کی سائڈ والا نہ ہو، کسی کا بکاؤ مال نہ ہو، تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، کچھ شاید کچھ سیٹیں نکل آئیں۔ لیکن اگر ایسا ہی رہا تو پھر الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، تحریک لبیک والوں سے بھی کہتا ہوں، باقیوں سے تو میں کہتا ہی نہیں ہوں، باقیوں کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ جمعیت علماء پاکستان، میں خود ہوں، میرے ساتھی ہیں سارے، ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ سارے مل کے اس الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کا اظہار کریں کہ اس الیکشن کمیشن کو فارغ کیا جائے۔ جب تک یہ الیکشن کمیشن موجود ہے الیکشن صاف نہیں ہو سکتا۔ اب بعد میں جو چیخیں مارے گا مارتا رہے، بعد میں ہم سے گلہ نہ کرنا۔ اس الیکشن کمیشن کے طور طریقے تو ساری قوم نے دیکھ لیے ہیں، 2018 میں بھی ہم نے دیکھ لیا اس نے کس طرح دینی جماعتوں کا ستیہ ناش کیا، دینی جماعتوں کو کس طرح اس نے باہر کیا، 2018 میں بھی پھر ضمنی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھ لیا۔ جہاں جہاں ضمنی انتخابات ہوئے لوگ سمجھتے تھے فلاں پارٹی کی مقبولیت ہے، اب پنجاب میں فلاں پارٹی کی مقبولیت کی وجہ سے جیتی، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر فیئر الیکشن ہو تو یہ جیت کے دکھا دیں، ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ یہ الیکشن فیئر نہیں ہو رہا یہاں، اس لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن کو فارغ کیا جائے اور کوئی دیانتدار آدمی جس پہ قوم متفق ہو، اب بلاول بھٹو اور شہباز شریف نہیں، بلاول بھٹو اور مریم نواز نہیں، ان دونوں کا اتفاق نہیں، پوری قوم کا اتفاق چاہیے۔ ایسا الیکشن کمیشن جس میں الیکشن میں حصہ لینے والی تمام پارٹیاں، پوری قوم سے میری مراد وہ پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، جس پہ وہ متفق ہوں، ایسے دیانتدار آدمی کو الیکشن کمیشن بنایا جائے تو مجھے امید ہے کہ اگر الیکشن فیئر ہو گیا تو عوام کا فیصلہ آ جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے، اور پھر جو عوام چاہتی ہیں، جس کو عوام چاہتی ہے اس کو حکومت دے دی جائے اور اسے آئین اور قانون کے مطابق حکومت کرنے کا حق بھی دیا جائے۔